بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ التوبہ کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ صوفیہ کرام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ان لوگوں کے ساتھ رہو جو اللہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قرب میں ترقی کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ میری پیاری بہنوں، اب آپ یہ سوچو گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پاؤں بن جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کی رضا اور محبت کے لیے ہو، اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ میری بہنوں، ایک حدیث شریف میں نے پڑھا کہ جب یہ دیکھو کہ کہیں آگ لگ گئی ہے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کثرت سے پڑھنا شروع کر دو تو آگ بجھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں وغیرہ میں گشت کرتی رہتی ہے۔ جہاں کہیں ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلا کر جمع ہو جاتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کے گرد آسمان تک جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ آسمان پر جاتے ہیں اور اللہ باوجود کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے پھر بھی وہ ان فرشتوں سے دریافت کرتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے بندوں کی فلاں جماعت کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح اور تکبیر کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری عبادت میں مصروف تھے، تیری باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، دیکھا تو نہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو زیادہ اور زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے، تیری اور زیادہ تعریف اور تسبیحات کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے بولتے ہیں کہ یا اللہ، وہ جنت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اگر وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ شوق اور تمنا سے اس کی طلب میں لگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے بولتے ہیں کہ یا اللہ، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں یا اللہ، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ بھاگنے اور بچنے کی کوشش کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا، تو تم گواہ رہنا، میں نے اس مجلس والوں کو بخش دیا ہے۔ اس میں ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، فلاں شخص تو اس محفل کا بندہ نہیں تھا، وہ تو اتفاقاً اپنی کسی ضرورت کے تحت آیا تھا اور کچھ پل کے لیے ہی اس محفل میں شریک ہوا تھا۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جماعت ایسی مبارک ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے بھی اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ میری پیاری بہنوں، کتنی خوبصورت بات ہے، اور اس کی تصدیق آپ بخاری اور مسلم کی حدیث میں کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو ایسی اچھی محفلوں میں بیٹھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔
ہم سب بہنیں اگر کسی محفل میں بیٹھتی ہیں، چاہے اپنے دکھ سکھ سنانے کے لیے ہی کیوں نہ بیٹھی ہوں، لیکن اس محفل میں اگر تھوڑا سا ہم ذکر الہی کر لیں تو ہماری اس محفل کو مبارک ثابت ہو جائے گی، اور اس محفل میں کی جانے والی اپنی پریشانیاں جو ہم نے ایک دوسرے سے ڈسکس کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے ذکر سے ہماری ان سب پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔